الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ 2، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ 4، غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیت میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ 2، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔ 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ 6، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن اور حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والے اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔
तो उनके बाद वो नालायक लोग उनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अनकरीब वो जहन्नुम की खौफनाक वादी गई से जा मिलेंगे। मगर जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक काम किए तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे इस वजू की तरह वजू किया फिर इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ी कि उनमें ख्यालात न आने दे तो उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वजू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जे होकर ये 2 रकत अदा करता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन रास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पर मुदावमत की तो क़यामत के दिन वो नमाज उसके लिए नूर, बुरहान और निजात होगी, और जिसने नमाज की मुहाफिजत न की तो उसके लिए न नूर है, न बुरहान, न निजात, और वो क़यामत के दिन कारून, फिरौन, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नुम के उस दरवाजे पर इसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। व मिम्मा हज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का तीसरा वस्फ बयान किया गया कि वो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। राह खुदा में खर्च करने से या तो ज़कात मुराद है, जैसे कई जगहों पर नमाज के साथ ज़कात का ही तस्करा है, या इससे मुराद तमाम किस्म के सदक़ात हैं, जैसे गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, तलबा, उलमा और मसाजिद व मदारिस वगैरह को देना। नीज औलियाए कराम या फौत शुदगान के ईसाले सवाब के लिए जो खर्च किया जाता है वो भी इसमें दाखिल है कि वो सब सदक़ाते नाफिला हैं। माल खर्च करने में मियाना रवि से काम लिया जाए। आयत में फरमाया गया कि जो हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, इससे मालूम हुआ कि राह खुदा में माल खर्च करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा माल खर्च कर दिया जाए कि खर्च करने के बाद आदमी बचता है, और ना ही खर्च करने में कंजूसी से काम लिया जाए, बल्कि इसमें एहतिदाल होना चाहिए। इस चीज की तालीम देते हुए एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उदा मलूमन महसूरा, और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रखो और न पूरा खोल दो कि फिर मलामत में हसरत में बैठे रह जाओ। और कामिल ईमान वालों का वस्फ बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लदीना इदा अनफकू लम युसरिफू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना हद से बढ़ते हैं और ना तंगी करते हैं, और इन दोनों के दरमियान एहतिदाल से रहते हैं।